میرا نام حسن ہے اور آج کی کہانی میری زندگی کی کہانی ہے جس نے مجھے محبت سے نفرت میں بدل دیا۔ میں فرانس میں رہتا ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے میں اپنی کزن کی شادی میں لاہور گیا تھا۔ میں کافی ٹائم بعد پاکستان گیا تو سب مجھ سے ملنے آئے، میرے ساتھ ٹائم گزارا۔ کزن کی شادی تھی، ہر کوئی شادی پر آیا ہوا تھا۔ میں نے اپنی کزن کی دوست کو دیکھتے ہی سوچ لیا کہ فرانس جانے سے پہلے میں اس کے گھر رشتہ بھیجوں گا۔ کزن کی شادی ختم ہوئی تو ہم نے کزن اور اس کے سسرال والوں کو دعوت پر اپنے گھر بلا لیا۔ دراصل دعوت تو ایک بہانہ تھا، اصل میں عافیہ سے اقرا کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ عافیہ سے اقرا کے بارے میں معلوم کیا تو معلوم ہوا وہ آزاد کشمیر میں رہتی ہے۔ میں نے عافیہ کو کہا کہ میں اقرا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اقرا کے گھر رشتہ لے کر جاؤ گی ہمارے ساتھ؟ عافیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ میں محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ اب تو پاکستان آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ اقرا سے نکاح کر کر اسے اپنے گھر کی عزت بنا لوں۔ میں نے اپنی ماں کو اقرا کا بتا دیا۔ اماں عافیہ کے گھر گئی اور کچھ ہی دنوں میں ہم آزاد کشمیر اقرا کے گھر رشتہ لے کر چلے گئے۔ اقرا کے گھر والے بہت نیک دل اور اچھے لوگ تھے اور عافیہ کو جانتے بھی تھے، اس وجہ سے اس کے گھر والوں نے اقرا کا رشتہ مجھے دے دیا۔ یقین مانو، ایسا لگا جیسے اللہ نے میری جھولی میں سب کچھ ڈال دیا۔ ہماری منگنی ہو گئی اور اقرا اور میں فون پر باتیں کرنے لگے، لیکن اقرا پتہ نہیں 5 منٹ سے زیادہ بات کیوں نہیں کرتی تھی۔ دراصل اقرا لاہور کے ایک ہاسٹل میں رہتی تھی، پڑھائی کی وجہ سے ہمیشہ مصروف رہنے کی وجہ بتا دیتی۔ میں نے بھی کبھی زیادہ بات کرنے کا اصرار نہیں کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ پڑھائی کرنا کتنا مشکل کام ہے، جبکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جسے میں اپنی محبت اور اپنی عزت سمجھتا رہا وہی میری زندگی تباہ کرے گی۔ میری چھٹی ختم ہو گئی تھی، 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ میں نے اقرا کو بہت بار کہا کہ میں لاہور آ رہا ہوں، لیکن اس نے ہمیشہ ملنے سے انکار کر دیا کہ شادی سے پہلے ملنا گناہ ہے، اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر مجھے اور بھی زیادہ اس سے محبت ہو جاتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہ ملو، لیکن جب میں جاؤں گا تو مجھے ایئرپورٹ پر اللہ حافظ کہنے تو آؤ گی نا؟ مجھے ملنے تو آؤ گی نا؟ میرے جانے کا دن آ گیا۔ میں کافی دیر انتظار کرتا رہا، لیکن اقرا کو نہ آنا تھا اور نہ وہ آئی۔ میری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا اور میں چلا گیا۔ میں نے اقرا سے بہت رابطہ کیا، لیکن نمبر بند ملا۔ جب میں نے عافیہ سے رابطہ کیا تو اس نے بھی کچھ خاص جواب نہ دیا۔ اتنے میں ہی مجھے امی کی کال آئی۔ امی کا فون اٹھایا تو امی نے کہا کہ بیٹا، اقرا کے گھر والے آئے تھے اور پتہ نہیں اچانک سے رشتہ ختم کر کے چلے گئے۔ میں یہ سب سنتا اور حیران نظروں سے اپنے آپ کو دیکھتا اور کبھی امی کی بات کو سنتا۔ میں حیران تھا کہ ایک دم سے ایسا کیا ہو گیا کہ اچانک اقرا کی کال آ گئی۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ اقرا کے لفظ تھے۔ میں نے جب اقرا کی بات سنی تو جیسے مر سا گیا تھا، لیکن میرا دل اس بات کو نہیں مان رہا تھا کہ کوئی بات تو ضرور ہے جس سے میں نا علم ہوں۔ وہی جواب لینے کے لیے آخرکار میں پاکستان واپس آ گیا۔ عافیہ کے پاس گیا، اس سے معلوم کیا کہ تم جانتی تھی کہ اقرا کسی سے محبت کرتی ہے؟ عافیہ نے جواب دیا، ہاں میں سب جانتی تھی، لیکن میں بتا نہیں سکتی تھی، میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اقرا کے گھر گیا تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اقرا 4 ماہ سے گھر ہی نہیں آئی، اس وجہ سے ہم نے رشتہ توڑ دیا۔ میں مزید پریشان ہو گیا کہ آخر اقرا کہاں چلی گئی۔ عافیہ سے معلوم کیا تو عافیہ نے کہا میرے گھر آ جاؤ، کچھ بات کرنی ہے۔
جب میں عافیہ کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ اقرا تو اسی کے گھر میں رہ رہی ہے، وہ بھی پورے 4 مہینے سے، جبکہ اس کے گھر والے اس بات سے لا علم ہیں۔ اقرا نے مجھے سب بتایا کہ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں اور میں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ تم بھی کسی اور سے شادی کر لو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ میں مرد تھا، مرد کا دل جب ٹوٹ جاتا ہے تو غصے میں آ کر میں نے کسی اور سے شادی کر لی اور اسے لے کر فرانس آ گیا۔ کچھ وقت گزرا، عافیہ کی مجھے کال آ گئی۔ عافیہ نے مجھے کہا کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا بولو، میں سن رہا ہوں۔ عافیہ نے مجھے اقرا کا سب سچ بتا دیا۔ اقرا کا سچ یہ تھا کہ اقرا کسی اور سے محبت کرتی تھی، لیکن اس نے اقرا کو محبت کے نام پہ بس ہوس کا نشانہ بنایا۔ اپنی ہوس کو پورا کر کے اس نے اقرا کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کی عزت کو داغدار کر کے کافی لمبے عرصے بعد تم اقرا کی زندگی میں آئے۔ اقرا تمہاری زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اقرا نے کسی اور سے شادی بھی نہیں کی، وہ 4 ماہ سے میرے ہی گھر پہ رہ رہی ہے۔ اس دن سب کچھ جھوٹ بولا تھا اقرا نے کہ اس نے شادی کر لی۔ میں آج بھی یہ سچ تمہیں نہ بتاتی، لیکن اقرا کے کہنے پر میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں کہ اقرا کو کینسر ہے۔ ابورشن غلط ہونے کی وجہ سے اقرا کو کینسر ہو گیا۔ وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ ہو سکے تو اقرا کو معاف کر دینا۔ میں یہ سن کر بہت مایوس ہوا۔ میں نے فوراً پاکستان آنے کی تیاری کی، لیکن جب میں پاکستان آیا تو اقرا کو 3 گھنٹے پہلے دفنا دیا گیا تھا۔ میں اقرا کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ اور آج میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخر اقرا سچ بتا دیتی تو شاید آج ہمارے ساتھ ہوتی۔ میں سب سے بس ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ مانتا ہوں کہ اقرا کے ساتھ غلط ہوا، تو یہ غلطی آخر ہوئی کیوں؟ اقرا غلط نہ کرتی تو شاید آج حسن کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ یہاں شاید اقرا کی زندگی میں یہ سب لکھا تھا۔ اس بار تو لڑکا لوئل تھا نا، رشتہ بھی بھیجا، شادی کا اظہار بھی کیا، لیکن حسن کو کیا صلہ ملا؟ اس لیے میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں آپ سب کو کہ خدا را 2 دن کی محبت کے لیے پیچھے اپنے خاندان کی زندگی تباہ نہ کریں۔ اپنی زندگی بھی آباد رکھیں اور اپنی آخرت بھی آباد رکھیں۔ بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو پاکستان میں اقرا جیسی زندگی گزار رہی ہیں یا گزار چکی ہیں۔ تو اپنا کردار ایسا بناؤ کہ اگر کل کو حسن جیسا لڑکا رشتہ لے کر آ جاتا ہے تو آپ کو اس سے بھاگنا نہ پڑے۔ تو خدا را اس 4 دن کی ہوس بھری محبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا یہ چھوٹا سا میسیج، یہ چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو امید کرتے ہیں کہ ایسی سٹوری سننے کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں گے۔ اگر ایسی ویڈیوز آپ مزید دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں دے اجازت، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔